قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے رہا۔ آپ یہ بھی سوچیں ہماری زندگی ہے کتنی سی آدم ہے۔ ابھی جامع مدنی میں ہمارے نیک صاحب مولانا مدنی صاحب بقات اللہ علیہ فرمانے لگے ہم سب کے سب مسئلہ آخر کے سفر نہیں ہے۔ ہمارے بالوں کی سفیدی ہماری زندگی کی آخری سرحدی آدم ہے۔ ہمارے بھائی صاحب فرمانے لگے بیماری ہماری بیماری جائے گی یا لے کر جائے گی تو ہی صورت بیماری رائی ہے یا تو چلی جائے گی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، بیماری جائے گی یا پھر لے کر جائے گی آگے اللہ تعالیٰ اللہ پہ دو ہی صورتیں ہیں کبھی اللہ شفا نصیب فرما دیتے ہیں گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بس یہ خیال رکھا کریں غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا ہے، فتنوں کا دور ہے نا، قرب قیامت ہے آگنا۔ حدیثی میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، فرمائے سوچ سمجھ کر دوستی لگا لے۔ یہ قادیانی ہے نا، ان کے چائے میں بھی زہر ہے، ان کے بسکٹ میں بھی زہر ہے اگنا، ان کے جو میٹھے بول ہیں یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ موت آ جائے گی اگنا۔ ہاں قادیانی ہے، اللہ ان کے شر سے یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر موت ہو نہ ہے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے حال ہے یہاں ہمارے طالب علم مدرسے سے فارغ ہوئے، دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث کرنے کے بعد ریونڈ میں سال لگا رہے ہیں، ان کی یہاں مانگا منڈی قریب تشکیل ہوئی تو وہاں کوئی ایک مسجد میں ویران سی مسجد میں تشکیل ہوئی تو آس پاس وہاں جنگل بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی انہوں نے دن بھر مسجد کی خوب صفائی کی، پھر رات کو صحن میں آرام کر رہے تو کہنے لگا رات کو جنگل سے ایک سانپ آیا، کہتے ہیں وہ سانپ میرے بستر میں داخل ہوا، بستر میں کیا میرے آگے کرتے میں داخل ہو گیا، کرتے میں داخل ہو گیا کہ پوری رات میں اور سانپ اکٹھے سوئے رہے۔ صبح ساتھیوں نماز کے لیے جگایا، صبح ساتھی نماز کے لیے گئے تو سانپ نیچے گرا، میں وضو کرنے بھی جا رہا اور وہ جنگل کی طرف جا رہا۔ بھائی اگر موت تو کرنا ہے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے بھائی مولانا خالد صاحب ہیں، میاں چنو کے ہیں، وہ بھی ہیں میرے ساتھ ہی صورت پیش آئی ہے، لیکن یہ قادیانی کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کی دوستی نہیں ہوتی، یہ دوستی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، آپ ہرا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے۔ پہلے بھی رکھ رہا تھا، میں کرتا رہتا ہوں، یہ قادیانی ہے نا، ان کی مت ماری گئی آگاہ۔ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہمارے ہر ڈاکٹر سید شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے سنا ہے، فرمانے لگا پنجابی زبان کا مقولہ رب رسے تو مت خسے، رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی آگاہ۔ مرزا غلام قادیانی نبی بننا تو اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا، اور ایسی ایسی کارستانی ہیں جن کا یہاں نیک مجلس میں زبان پر لانا مشکل ہے۔ یہ قادیانی ان سے اگر مرد کردار پر بات کریں، مرد کریکٹر پر بات کریں، مرد کردار پر بات کریں، بھاگتے ہیں۔
نبی جو ہوتا ہے وہ تو اس کا تو ایک عمل نمونہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر الحمدللہ۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر اپنی زندگی کو پیش کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، بچپن تمہارے اندر، جوانی تمہارے اندر، اب 40 سال کی عمر شریف میں مجھے بڑھاپا چھو رہا ہے، اتنے طویل عرصے میں کہیں تو تم اشارہ کرو یا اللہ تعالیٰ کے پیارے قوم آتے ہیں جھوٹے نبی کو تو جو مکار ہوتے ہیں ان کے پلے کیا ہوتا رہتا ہے سوائے جھوٹ اور دجل کے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حرمیہ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی شرف شریف کے فرمائے، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ تھے، فرمائے لگے میں قادیان میں مرزا غلام قادیانی اسی قبر پر جا کر مراقبہ کیا، مجھے اندر سے کاڑا کتا نظر آیا، کاڑا کتا نظر آیا۔ ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں، راہ گزرے ہیں۔ لیے میرے حضرت فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے تو گزارے ہیں۔ ابھی میں جامع مدنیہ میں تھا، ابھی ہمارے مولانا نعیم الدین صاحب دامت مکاتم دار ہمارے نیک صاحب فرمائے لگا ابھی یہاں 20-21 سال کی بچی تھی، بالکل ہے اچھی بڑی مصروف نہ خال، اچانک کچھ تکلیف لاحق ہوئی اور بیچاری صبح وہ چل پھر رہی اور ابھی شام کو جنازہ ہوا ان کا۔ سوچے سے ہم کہاں پر ہیں اگر نا بیٹی ہیں، احتیاط کریں رحم اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے سامنے حالات آتے رہتے ہیں نا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ بچے ہیں بچا کریں، یہ موبائل فون سے بچا کریں، یہ فتنہ ہے لا۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں یا آپ ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں جو نیک مجالس میں بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے لا بھائیو، آپ نیک مجلس میں تشریف لاتے ہیں، آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے لا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے سادہ مکاتم ہمارے بزرگ حضرات ہیں، یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے، یہ فتنہ ہے لا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو من میں آئے وہ کر لینا، یہ کوئی نہیں۔ حدیثی میں آتا القیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھے، ہاں۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى اللہ، والعاجز ہمارے ہر مولانا سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سے میں تشریف لائے، یہ حدیث پڑھی تو والعاجز کا اپنے اندر ترجمہ کیا فرمایا، والعاجز بیوقوف آدمی وہ ہے، بیوقوف آدمی وہ ہے، بیوقوف آدمی وہ ہے، ناسمجھ آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا رہتا ہے۔ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو، اپنے جی کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے، جو من میں آئے وہ کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں آکنا، بلکہ ہر من کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس من کے پورا کرنے میں کہیں میرے پیارے مولا جو میرے من کو پیدا کرنے والے ہیں وہ تو ناراض نہیں ہے نا۔ اگر ان کی ناراضگی کا اندیشہ ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے 1000 من بھی قربان کرنے پڑیں کر لیں، لیکن ان کو ناراض نہ کریں، بات اوپر کی رکھا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا ٹھیک کرتے ہیں ان شاء اللہ، بس تھوڑی دیر بعد بس ان شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ۔
دیکھو ہمارے ذمے کوشش ہی ہے دلائل سے نہیں یاد رکھنا. ہاں ہمارے بزرگ سہرت مولانا علامہ خالد موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی ہنسی تھی یاد رکھنا. میرے یہ جو قریب ہمارے بہت سے کافی حضرات جو مناظرے کے میدان میں تھے وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں الحمدللہ. علامہ خالد موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں, نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا رکھا کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دل ہیں یہ صرف دلائل سے نہیں بلتے, کوئی دل سے ہی بلتے ہیں. اللہ کی رحمت سے اللہ اپنی مہربانی. علامہ خالد موسیٰ رحمۃ اللہ فرمانے لگے, میں ان قدم میں بیٹھا ہوا فرمانے لگے میں نے بہت سے مناظرے کیے ہیں, بہت سے مناظرے. آج میں جامع شفیع میں یہی صبح چل رہا تھا میں کہ مناظرے کی تعریف کیا ہے, مناظرے کی تعریف کیا ہے. توجہ المتخاصمین الى النسبۃ بین الامرین لاظہار الحق لا لاسقاط الخصم. اس کا خلاصہ یہ ہے, تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا, حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا, یہ ہے اصل. اور اگر کسی کو صرف چپ کرانا مقصود ہو, زیر کرنا مقصود ہو, چپ کرانا مقصود ہو, وہ مناظرہ نہیں, وہ تو مجادلہ ہے. مناظرہ اصلی ہوتا ہے, اصلی ہے کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار بار فرمائے میں نے بہت سے مناظرے کیے ہیں, بہت اونچے مناظرے کیے. فرمایا میں نے کسی مناظرے میں فاتح ہونے کی نیت نہیں کی, کسی مناظرے میں فاتح ہونے کی نیت نہیں کی. بس یہی دعا کرتا تھا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے پروردگار کہ ہمارے جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, جن کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے دروازے, حق کا دروازہ کسی کنجی ہمارے پاس نہیں. منا ہمارے ذمہ تو کوشش ہی ہے. ہاں اب آپ دیکھیں حضور سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے, آپ کے معجزات سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی ہے. مشرکین مکہ منہ مانگے ان کے سامنے معجزے آپ نے دکھلائے. آپ نے کتنا بڑا بولتا ہے. اپنی مہربانی فرمائے, لیکن جب دماغ الٹا ہو جائے پھر اس کی سمجھ بھی الٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں رحمۃ اللہ فرمانے لگے ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے, گفٹ تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہدایت کا نور یہ ہمارے پاس نہیں, رب کے پاس ہے. ہمارے ذمہ تو کوشش نہیں ہوتا ہے, راہ دکھانا دلوں میں قبل میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہم سادہ سی دلیل کرتا رہتا ہوں, آپ حضرات شکر کریں. دلائل کا تو کوئی مسئلہ نہیں, الگ میدان ہے. مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ذرا بتلا رہے ہیں. اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. دلائل کا تو کوئی مسئلہ نہیں, الگ میدان ہے. مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ذرا بتلا رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کتنی مثالیں ہیں. ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے مجھے توفیق بخشی, ان کے غسل میں شریک ہوا, نماز جنازہ میں شریک ہوا. ہمارے مدرسہ محمدیہ قریب ہی میانی قبرستان ہے, وہاں ہر کو دفن کیا گیا. ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن کا بندوبست کیا. ہر کی قبر کو
رات سے سلگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطل کر دیا۔ ہمارے بھائی مولانا حسین صاحب تھے، مولانا حسین صاحب نے اللہ غریق رحمہ فرمایا ان کو، وہ فرمایا کہ تہجد کے وقت ہم ہر کی قبر سے مٹی اٹھاتے، جہاں سے مٹی اٹھاتے ہر جگہ سے نئی خوشبو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، احتیاط کیا کریں، ہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہاں اپنے من کے پیچھے نہیں لگنا، لا 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 لے ڈوبتا ہے، لا 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 اللہ اپنے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی عطا کیے ہیں، نیک راہیں بھی انہوں نے عطا کی ہیں، ان نیک راہوں پر چلنا ہے بس۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبولیت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے، آمین آمین، جزاکم اللہ جزاکم۔ باقی کچھ مجلس انشاءاللہ بھی سوال جواب کی نکاح ہے، الحمد للہ وکفا۔